تاکہ کوئی بھاگنے کی کوئی راہ نہ ملے، مگر یاد رکھیں جسے خدا رکھے اسے کون فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا فرماتا ہے پھر ہر طرح کی حفاظت بھی فرماتا ہے، پھر کردار پر کوئی حرف نہیں آتا، دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کا قدم ڈگمگا نہیں سکتا، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ تو جب اس نے کہا حی تلک میری طرف آ جائیے، میرا مقصد پورا کریں، شہر نبی کو وہ دعوت گناہ دے رہی ہے، تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو دوستو قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا بدکاری کا، دامن آلودہ کرنے کا، تو ارادہ کر ہی لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی قصد کرتے۔ لیکن مجھے یہ معنی بہت پسند آیا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا، اور آپ نے کون سا ارادہ کیا؟ آپ نے بچنے کا ارادہ کیا، آپ نے بچنے کا ارادہ کر لیا، یا علماء مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ بیوی کی صورت میں تو ایسا ہو سکتا ہے، بیوی کی صورت میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو لولا الرہا برہان ربی، اگر نہ دیکھ لیتی اپنے رب کی روشن دلیل، اللہ اکبر، کیونکہ اب اکیلے کمرے میں حضور فرماتے ہیں جب مرد اور عورت، اجنبی مرد اور عورت خلوت میں ہوں، علیحدگی میں ہوں، الگ کمرے میں ہوں، تو یہ تو یقینی بات ہے نا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ گناہ کے بغیر انہیں نہ جانے دیا جائے۔ بچتا اس وقت وہی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے عورت جو ہے یہ شیطان کا جال ہے، عورت شیطان کا جال ہے، اور اس جال کے ذریعے بندے پھنساتا ہے جال میں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب اس نے دعوت دی تو قرآن کہتا ہے کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اب برہان کیا ہے؟ برہان کے معنی ہیں دلیل، برہان دلیل۔ اب اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ برہان کیا تھی؟ جب اس نے دعوت دی تو آپ نے ایسے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیوار کی طرف سے آپ کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں، ہونٹوں میں دبائے ہوئے ہیں، دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں، اور فرما رہے ہیں بیٹا خیال کرنا کہیں دامن پہ دھبا نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ برہان تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دیوار پر لکھا ہوا آ گیا فَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، خیال کرنا زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے،
وسا سبیلا، یہ برا راستہ ہے، اور تم تو نبی ہو، کہیں دامن پہ یہ داغ نہ آئے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی برہان دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آیت بھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگران ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھو، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، میرا اور آپ کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ اب ایسے بھی آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور میری ہر حرکت آؤٹ ہو جائے گی، اور میرا ہر عمل جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا، تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ بولیں گے، آپ بڑی احتیاط کے ساتھ عمل کریں گے۔ تو اللہ اکبر۔ تو دوستو، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن کے زمین اپنے حالات بیان کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ پاؤں قیامت کے دن بولیں گے۔ زمین کا ذرہ ذرہ جاسوس بنا ہوا ہے، ہم بے خبر ہیں، حالانکہ ہمارا جو ہر معاملہ ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم بولتے ہیں وہ ریکارڈ میں آ گیا، ہم عمل کرتے وہ ریکارڈ میں آ گیا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اگر انکار کریں گے تو میرے بھائیوں فلم چلا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، جاسوس کام کر رہے ہیں، کیمرہ لگے ہوئے ہیں، زمین پر جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں زمین کے اندر وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن زمین بول اٹھے گی، مولا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مجھ پر بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے حدیث پڑھی تھی، جس نے پڑھایا تھا، یہ وہ شخص ہے مولا جس نے بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا، درس قرآن، درس حدیث۔ اور کہے گی مولا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر شراب پی تھی، زنا کیا تھا۔ ہاتھ بول اٹھیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت کے دن ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ یہ وہ زبان ہے جو جب چلتی ہے نہ جانے کتنے دلوں کو زخمی کرتی چلے آتی ہے، اور بہن بھائیوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ فاصلے پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن مہر لگ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے جو ظلم کے لیے اٹھے، ظلم کی گواہی دیں گے، اور جو کسی یتیم کے سر پر پھرے تو ہاتھ کہیں گے مولا یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، دست شفقت پھیرتا تھا۔ تو دوستو آئیے ہم غور کریں، چند روزہ زندگی ہے، اسے ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ قیمتی ہیرے ہیں، ہم تو انہیں جناب والا ضائع کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو ہیرے ملے تو اس نے بظاہر اٹھائے، اس نے سمجھا یہ کنکر ہوں گے، اس نے پھر دریا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اور کسی نے کہا بھی کیا پھینک رہے تھے؟ کہا کنکر تھے، میرے کس کام تھے؟ اس نے کہا بھائی یہ کنکر نہیں تھے، یہ موتی تھے، ہیرے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ضائع کر بیٹھے، یہ دن رات، یہ سانسیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہمارے پاس قیمتی ہیرے ہیں جنہیں ہم نافرمانیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ سبحان اللہ اللہ کی اطاعت میں صرف کر رہے ہیں، دن ان کے اللہ کی اطاعت میں، راتیں ان کی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہیں۔ باہر کیف حضرات محترم، پھر کیا ہوا؟ آپ دوڑے، آپ نے دوڑ لگا دی، مولا تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں،
یار یوسف تم دوڑو تو صحیح. دیکھیے اپنی عزت بچانے کے لیے اور اسے بچانے کے لیے اب آپ نے دیکھا اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف دوڑ لگا دیں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بڑی آزمائش سے گزرے، ہاں بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیے دوڑ لگائی. فرمایا دوڑنا تمہارا کام ہے اور تالے توڑنا اور دروازے کھولنا ہمارا کام ہے. آپ دوڑ رہے ہیں اور وہ بھی دوڑ رہی ہے پیچھے، وہ بھی دوڑ رہی ہے اور آپ بھی دوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. دونوں دوڑ رہے ہیں، دوڑ دونوں نے لگا رکھی ہے. ایک عزت بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ شہوت کا غلبہ ہے، جذبات کا غلبہ ہے، بے قابو ہے. اللہ اکبر. مگر دوڑ لگا رہے ہیں، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے. قرآن نے کہا اللہ اکبر. یہ درمیان کا میں ترجمہ کر دوں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. فرمایا کہ یوں ہی ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین. بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے. کتنی برائی چاروں طرف سے آئی، بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن دوستو چونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا دامن ہر گندگی سے پاک رہتا ہے، تو اب دوڑ دونوں نے لگائی. واستبق الباب. فرمایا دونوں دوڑ پڑے دروازہ کی طرف. وقدت قمیصہ. اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا من دبر. پیچھے سے اس نے پوری کوشش کی. پہلے کہ نفسانی غلبہ بھی تھا اور شیطانی غلبہ بھی تھا، اور وہ بظاہر اس کے چکر میں آ چکی تھی، لیکن اللہ پاک نے بدکاری سے انہیں بھی بچا دیا. یہ ارادے تھے، عمل تھے، ارادے تھے، عمل تھے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھا جاتا. اگر برائی کر بیٹھے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن نیکی کا کوئی ارادہ کر لے تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس نے نیک ارادہ کیا ہے لکھ لو، اور اگر وہ نیکی عمل میں لائے تو فرمایا 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن کہتا ہے اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا جو آپ نے پہنا ہوا، سے تنگ کیے ہوئے تھے، من دبر. پیچھے سے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے کھڑا پایا. الفا یا سیدہا. کھڑا پایا اس کے خامن کو. سید کے معنی یہاں ویسے تو سردار کے آتے ہیں، لیکن مصری خامن کو بھی سید کہتے تھے. لدل باب. دروازے کے پاس. اتفاق ایسا ہوا وہ آ گیا. انکل کی تالے بند ہیں، زلیخا نہیں ہے، حضرت یوسف نہیں ہے، تو وہ بھی دروازے پہ حالات کو دیکھ کر آ گیا ہوگا. تو جو ہی دونوں دوڑے تو عزیز مصر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. اب آپ جانتے ہیں عورت بہت بڑی ہوشیار ہوتی ہے، عورت بڑی مکار ہوتی ہے، لیکن سب نہیں. تو قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء. تو جھٹ بولی اے میرے سرتاج بتائیے، اے میرے شوہر نامدار بتائیے، من اراد بأهلك سوءا. کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے
تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، اس کی کیا سزا ہے؟ یعنی فوراً پینترا بدلا، الٹا چور کتوار کو ڈانٹا۔ تو فوراً اس نے پینترا بدلا اور کہنے کی بتائیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ آپ نے تو ارادہ کیا ہی نہیں برائی۔ فوراً کہہ دیے الا ان یسجن او عذاب الیم، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ یہ بھی اس نے فوراً یہ بات بھی کہی اور آگے 2 سزائیں تجویز کر دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خامن طیش میں آ جائے اور انہیں قتل ہی نہ کر دے۔ تو اس نے 2 سزائیں سامنے رکھ دی، یا تو قید کر دیا جائے یا کوئی اور سزا تجویز کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس نے حضرت پر بہتان باندھا۔ درود شریف پڑھیں۔ دیجیے میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں، یہی بات مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس نے الزام کس پر دھرا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو آپ نے فوراً کہا نہیں ایسا نہیں، ہی راودتنی عن نفسی۔ تو آپ نے جواب بند فرمایا میں نے نہیں ایسا کیا، بلکہ اس نے بہلانا چاہا ہے مجھے کہ مطلب دلاری کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تم میں سے سچا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اپنی جگہ پاک دامنی کا دعویٰ کر رہی ہے اور تم انکار کر رہے ہو، کیسے پتا چلے گا؟ تو سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے ہے۔ اب اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جمہور کا جس پر اتفاق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بچہ بھی دے رکھا تھا جو ان کے خاندان سے تھا، ماموں کا بیٹا تھا یا چچا کا بیٹا تھا۔ تو وہ پنگھوڑے میں سو رہا تھا، ابھی 4 ماہ کی عمر تھی۔ تو جب عزیز مصر نے کہا کہ آپ اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر گواہ، تو سبحان اللہ، وہ تو پنگھوڑے میں موجود، سبحان اللہ، وہ بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو جو 6 گھنٹے کے ہیں یا 6 دن کے ہیں وہ لے کے آئیں تو قوم نے کہا یہ کیا؟ ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں، تمہارا خاندان پاکیزہ، یہ کیا ہو گیا کہ تم نے آپ نے دامن عفت پر یہ کیسے داغ دھبا لگوا دیا؟ تو تم نے کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا، انی نذرت للرحمن صوما، اللہ ہو، تو میں نہیں بول۔ تو پھر کون گواہی دے گا؟ تو فاشارت الیہ، آپ نے جو آپ کی گود میں تھا یا پنگھوڑے میں تھا اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ میری پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں ہے؟ پنگھوڑے میں جو بچہ ہو، چھوٹی عمر کا، دودھ پیتا، وہ تو بولتا نہیں ہے، وہ ہمارے سوالات کا کیسے جواب دے گا اور آپ کی گواہی کیسے دے گا؟ کہا اشارہ تو کرو، سبحان اللہ، بات تو کرو۔ آپ نے اشارہ کیا، جب متوجہ ہوئے جی ہاں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے پھر مزید۔ تو دوستو اب وہ گواہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو اے عزیز مصر، دیکھ لو یہ معاملے کا حل بالکل آسان ہے، آپ کو مل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق وهو من الكاذبین۔ آپ دیکھیں اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدق، زلیخا سچی ہے، وهو من الكاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو فکذب، تو پھر اس نے جھوٹ بولا، چونکہ وہی پر آپ تو دامن، آپ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ لگا رہے تھے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تو اس نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ تو چونکہ جب کوئی پکڑے گا اور وہ دوڑے گا تو قمیص تو پھٹے گی، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، عام جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے؟ فکذبت، زلیخا جو ہے وہ جھوٹی ہے، وهو من الصادقین، اور آپ سچوں میں سے۔ فلما رأى قمیصہ، اور پس جب عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے قمیص کو تو وہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اور ادھر چھوٹے بچے نے بھی گواہی دے دی اور ادھر یہ بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی ہو رہی ہے۔ قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، مکر ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کا مکر بھی عورت کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے۔ اب عورت نے آپ کو روٹی نہیں دی، دل میں کوئی بات آ گئی، آپ تھکے ماندے آئے ہیں، آپ نے روٹی مانگی، آپ سے پہلے اس نے ماشاءاللہ یہاں پٹی باندھ رکھی، آپ کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے، میرا پوچھا تک نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ روٹی نہیں آج اس کو کھلانی، اس کو سبق سکھانا ہے۔ ایک جاتے میں کو مریندہ تے مریندہ کی، ایک مولوی میں کو ستیندہ تے ستیندہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب اس کے سامنے حقیقت آ گئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ زلیخا کا شوہر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف پاک باز اس بات کو اب جانے دو۔ اس دن جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی ہندو تے مٹی مارے، چونکہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے۔ واستغفری لذنبک، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ جانے دیں، اور اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں واستغفری لذنبک، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، یہ سارا تیرا قصور ہے، یوسف بے قصور ہے۔ اور آگے بھی کہتا ہے انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی قصور واروں میں سے۔ پھر آگے کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، پھر کیوں اس کے باوجود جیل میں بھیج دیا گیا، کیا مسائل پیش آئے، انشاءاللہ یہ